الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى سفينة تقوم فأعرضنا بزمانها صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. اللهم زكنا ولا اس کے اس نام کے سلسلے میں بتایا گیا قوم اللہ رب العزت کا المتقین. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. صفت کے طور پر تو قرآن کریم میں کئی جگہ یہ صفت اللہ رب العزت کی ذکر کی ہے. اللہ رب العزت منتقی یعنی بدلہ لینے والا ہے. منتقی یہ نقاب سے نکلا ہے. نون آف نقاب. نقابہ کہتے ہیں کسی پر سخت ناراضگی اور غصہ ظاہر کرنا. کسی کی حرکتوں کی وجہ سے اس پر سخت ناراض ہو جانا, سخت غصہ ہو جانا. جیسے تیسرے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک بادشاہ گزرا ہے, اس میں اصحاب اخدود کا جو واقعہ بیان کیا گیا سورہ بروج میں کہ ایک بادشاہ کا جو اختیاری کا دعویٰ کرتا تھا, اس نے اپنے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان سب کے لیے خندق کھودی, بڑا گڑھا کھودا اور اس میں آگ جلا کر ایک ایک مسلمانوں کو اس میں ڈال دیا بلا وجہ. بس وہ لوگ اللہ رب العزت پر کیوں ایمان لائے, توحید کو کیوں قبول کیا, اس وجہ سے اس بادشاہ کو غصہ آ گیا. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کو جو سخت غصہ آیا ہے مسلمانوں پر, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب ہے اور قابل تعلیم ہے. تو یہاں پر بناؤ کر تو اسی سے منتقل بنا ہے سخت غصے کی وجہ سے بدلہ لینے والا. جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جاتی ہے, بار بار سمجھانے پر بھی متنبع نہیں ہوتا ہے انسان, لیکن بار بار کو سمجھایا جاتا ہے, سالوں تک سمجھایا جاتا ہے, اللہ رب العزت مدد دیتے رہتے ہیں, لیکن جب وہ بات نہیں مانتے پھر اللہ رب العزت کو غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر اللہ رب العزت انہیں عذاب چکھاتے ہیں اور ان سے بدلہ لیتے ہیں. اور یہ کئی جگہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا, جیسے اس کے بارے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے, ان رسولوں کو جھٹلایا گیا. وہ رسول لوگوں کے پاس نشانیاں لے کر آئے, فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ, کھلی نشانیاں, کھلے معجزات لوگوں کے سامنے پیش کیے, لیکن قوموں نے ایمان قبول نہیں کیا. الٹا نبیوں کو وہ ستاتے رہے, تکلیفیں پہنچاتے رہے, قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو اللہ رب العزت نے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, اللہ رب العزت نے پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, جنہوں نے جرم کیا مجرموں سے ہم نے بدلہ لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہمارے واجبات میں سے ہیں ایمان والوں کی مدد. اللہ تعالیٰ پر
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ضرور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے، بلا وجہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، بلا وجہ انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، تو ہم ضرور ایسے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبی کو واقعات میں پچھلے نبی آئے اور انہوں نے کھلی دلیلیں لوگوں کے سامنے پیش کی، لوگوں نے نہیں مانا، پھر ہم نے بدلا دیا، تب تمام کام ہے. اسی طرح فرعون کو تو ہم جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کتنا سرکش تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں لے کر آئے جو کئی جگہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی، 9 بڑے بڑے معجزات، جس کو دیکھ کر کوئی کمزور سے کمزور عقل والا، جاہل سے جاہل انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ غیبی طاقت ہے. ایسی کھلی 9 نشانیاں لے کر آئے، لیکن پھر بھی فرعون نے نہیں مانا اور اس کے قوم نے نہیں مانا. اللہ رب العزت نے نبی والے میں ان کے بارے میں کہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ہم نے ان سے بدلہ لیا. یہ منتقم اللہ رب العزت بدلہ دینے والا ہے. تو جب نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے اللہ پاک کی قرآن کی آیتوں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا جاتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ہم بدلہ دیتے ہیں. فرعون جیسے طاقتور کو اللہ رب العزت نے یہاں لفظ آیا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. عجیب بات. حالانکہ عربی زبان میں سمندر کے بھی جو لفظ ہیں وہ بحر ہے، عربی زبان میں سمندر کے بھی جو لفظ ہیں وہ بحر ہے، لیکن قرآن میں بہت سی جگہ پر فرعون کے غرق کرنے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. وہاں پر کہا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. یہاں بھی اور دوسرے پاڑوں میں بھی، دوسری صورتوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے یم کا لفظ ذکر کیا ہے. یم کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یم جو ہے سمندر کے کنارے کنارے کا حصہ، سمندر کے کونے کونے کا حصہ. اللہ رب العزت اپنی قدرت بتلا رہے ہیں. اور فرعون جو جتنا متکبر ہے دنیا میں، جب تک وہ زمین پر تھا، پانی میں نہیں ہوتا تھا، وہ کتنا اس کے اندر تکبر ہوا، کتنے اس کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، طاقت، فوج، پیسہ، اور کتنا اس کو اکڑ غرور تھا. لیکن اتنا بڑا آدمی جو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے اتنا بڑا بادشاہ، اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری قوتیں اور طاقتیں رکھنے والا بھی اللہ کے سامنے کتنا بے بس ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کو ڈبانے کے لیے بیچ سمندر میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. کنارے میں ہی اللہ نے ڈبا دیا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. یہ اللہ رب العزت نے یم کہتے ہیں کنارہ کنارہ، زیادہ اندر میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. کنارے کنارے میں ہی کام ہو گیا، اس کا کنارے کنارے میں ہی کام ہو گیا. اللہ رب العزت نے تھوڑی 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 ڈبا دیا اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. اللہ رب العزت کے قدرت اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا. اللہ رب العزت کیا ہے؟ منتقم، بدلہ لینے والا. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. سمندر میں ڈبو دیا. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور وہ غافل تھے، ہماری نشانیوں سے، آیتوں سے غافل تھے. تو اللہ رب العزت منتقم ہے، بدلہ لینے والا. اور اپنے نبیوں کا، اپنے اللہ کے خاص بندوں کو جو ستایا جاتا ہے تو ان کے لیے تو اسپیشل اللہ رب العزت بدلہ لیتے ہیں. اللہ کے خاص نبیوں کو، نبی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اللہ کو پسند ہوتے ہیں. اپنے وقت میں سب سے زیادہ محبوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے اور پسندیدہ لوگ. اللہ رب العزت ان کی وجہ سے اپنی طاقت کو، اپنے عذاب کو، اپنی انتقامانہ صفت کو وجود میں لاتے ہیں اور بدلہ دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا. اور اندازہ لگائی کتنی محنت ہوئی، کتنی مشقت لگی ہوئی. 950 سال تک لوگ نہیں مان رہے، الٹا ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مار رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک برداشت کرتے رہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے ان سے بدلہ لیا، نوح علیہ السلام نے دعا کی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ.
سورہ قمر میں 27 پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ میں عاجز اور مغلوب ہو چکا ہوں، لہذا تو میری مدد کر، فانتصر۔ اللہ رب العزت نے یہ بندے حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی یہ قدرت والی صفت کیسی جوش میں آئی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی آسمان سے اور نظر لگے، قطرے قطرے نے دروازے کھول دیے، بارش تو ہوتی ہے قطرہ قطرہ، بارش کیسے ہوتی ہے قطرہ قطرہ، لیکن عذاب آیا تو کیسا؟ وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین پوری زمین کو چشمہ بنا دیا۔ زمین میں عام طور پر ہر جگہ سے پانی نہیں نکلتا، کہیں کنواں ہوتا ہے، کہیں ندی ہوتی ہے، کہیں چشمہ ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا نوح علیہ السلام کے قوم پر تو پوری زمین کو چشمہ بنا، ہر زمین کے ہر ذرے سے پانی پھوٹ رہا ہے، پوری زمین چشمہ بن گئی۔ اور یہ سب کیوں کیا؟ جزاء لمن کان کفر، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کو جھٹلایا گیا، نبی کو جھٹلایا گیا نوح علیہ السلام کو، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے کیا۔ انبیاء علیہ السلام جن کو جھٹلایا جاتا ہے، اللہ نے خاص بندے اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا بدلہ لیتے ہیں تو ان کو ستاتا ہے۔ خیر اللہ رب العزت کی صفت ہے منتقم، المنتقم بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو ظالم ظلم کرتا، عام طور پر ظالموں کا بدلہ ظلم کرنے والے ہیں ان کا دنیا میں ہی بدلہ لیا جاتا ہے، ظلم کرنے والے ان سے دنیا ہی میں بدلہ لیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس وقت ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا۔ آج ظلم کرے اور آج ہی کسی پر عذاب آ جائے، آج ظلم کرے اور فوراً ہی 5 منٹ کے بعد عذاب آ جائے، نہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں، انسان اور مسلمان تو یہی چاہتے ہیں، انسان جلد باز ہے تو انسان چاہتا ہے کہ جیسے ہی مجھ پر ظلم ہو فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ کر دے، نہیں، اللہ رب العزت کے پاس پکڑ کرنے کے لیے وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ظالموں کو جو عذاب تک پہنچاتے ہیں وہ 4 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں؟ 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے مہلت دینا، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میری پکڑ، میرا مکر، میری چال بہت مضبوط ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ظالموں کو فوراً ختم نہیں کیا جاتا، ظالم جیسے ہی ظلم شروع کرے تو پہلے ہی دن یا پہلے ہی منٹ میں یا شروع ہی لمحے میں اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا، پہلے شروع اس کو مہلت دی جاتی ہے، پہلے شروع مہلت دی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں سن رہا ہے تو دوسرے مرحلے پر استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج بھی مہلت بڑھا دی جاتی ہے اور زیادہ ان کو وسائل اور اسباب دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جب وہ بھلا دیتے ہیں اس کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ظالموں کو پہلے مہلت دی جاتی ہے، پھر فتح، ہر قسم کے اسباب اور زیادہ طاقت بڑھا دی جاتی ہے۔ پہلے ایک صوبے میں چن کر آئے تھے، پھر 2 صوبوں میں، 5 صوبوں میں، پھر پورے ملک میں وہ چن کر آ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے اسباب بڑھائے جاتے ہیں، ان کو اور زیادہ چیزیں دی جاتی ہیں، اور زیادہ طاقت دی جاتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی دی ہوئی چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب کی بات 400 بار چلے گی، تو اب وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جو کچھ ان کو ملا ہے، جو کامیابی مل گئی کسی صوبے میں، اچھے بہت زیادہ سیٹوں سے کامیابی مل گئی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، تو خیر پہلا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، دوسرا مرحلہ ہے اور زیادہ اسباب دیتے ہیں، اور زیادہ ان کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے، تیسرا مرحلہ ہے
شیطان شیطان ان کے پاس آ کر تزیین کرتا ہے، یعنی اب ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کے دل سے رحم اور توبہ کی توفیق وغیرہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اب مہر لگ جاتی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ پھر اللہ رب العزت پکڑتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم ہے، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کا پکڑنا تو بڑا دردناک ہے اور بڑا سخت ہے۔ خیر اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، المتقی، اللہ رب العزت بدلا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ بے فکر نہیں ہے، صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، کبھی کبھی مسلمانوں کے لیے بھی اللہ رب العزت منتقی بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اس کی نظیر موجود ہے، ایک مثال موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ صاحب کے بارے میں بیان کیا کہ حج کی حالت میں جب احرام پہنا ہوا ہو تو شکار مت کرو، حج کی حالت میں احرام کی حالت میں شکار کے قریب مت جاؤ، شکار مت کرو۔ کسی نے اگر شکار کر لیا تو پھر اس کا دم دو، اس پر قربانی بازی میں قربانی دو، وغیرہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، جو بار بار ایسے اللہ کے احکامات کو توڑے گا، مسلمان ہو کر بار بار اللہ کے احکامات، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کی طرف وہ بار بار لوٹتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ بدلہ لیتا ہے۔ صرف کافروں سے، ظالموں سے بھی اللہ بدلہ لیتا ہے، کافروں سے تو لیتا ہی ہے، ظالموں سے تو بدلہ لیتا ہی ہے۔ مسلمان بھی اگر بار بار معلوم ہوتے ہوئے، علم ہے سب کچھ ہے، پھر بھی اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کام کو کر رہی، ایک مرتبہ کیے، پھر توبہ کیا، پھر کیا، پھر توبہ کیا، تو بار بار جب اس کام کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو ایسے لوگوں سے اللہ انتقام اور بدلہ لیتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اس لیے اس صفت کا تقاضا اللہ رب العزت کے انعام کا تقاضا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ظلم کرنے والوں کو جلدی پکڑا ہے، چاہے وہ قوم پر، پوری امت پر، پورے لوگوں پر ظلم کرے یا ایک آدمی پر ظلم کرے، کوئی ایک آدمی پر ظلم کرے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم محدث ہے، ان کی کتاب ہے القبائر، اس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ امام ظاہر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ بازار میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہے اور بازار میں کھڑے ہو کر وہ چلا رہا ہے کہ جو میری حالت دیکھ لے گا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کیا چلا رہا ہے کہ جو میری حالت دیکھ لے گا وہ آئندہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا اس کو کہ تیری کیا حالت، کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس شہر میں ظاہر پولیس والا تھا، پولیس میں تھا اور لوگوں پر ظلم کر کے سب کی بنا وجہ چیزیں چھین لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک مچھیرا، غریب مچھلیاں پکڑنے والا انسان مچھیرا، تو وہ ایک بڑی مچھلی لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو، میں نے اس سے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں بڑی محنت سے پکڑ کر لایا ہوں، اسی پر میرے بچوں کا گزارا ہے، ایک مچھلی ہے میرے پاس، اس کو بیچوں گا تو بچوں کا پیٹ بھرے گا، بیوی کا پیٹ بھرے گا۔ جب اس نے دینے سے انکار کر دیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے چھین کر لے لیا، میں نے چھین کر لے لیا اور میں لے کر اور مچھلی آگے بڑھا، تھوڑی دیر کے بعد مچھلی نے مجھے کاٹ لیا، مچھلی نے میری انگلی میں کاٹ لیا۔ حالانکہ عام طور پر مچھلی کاٹتی نہیں، لیکن اللہ رب العزت جب بدلہ لینے پر آ جائے، اللہ رب العزت جب انتقام لینے پر آ جائے تو مچھلی نے کاٹ لیا اور کہتا ہے کہ اتنا درد بڑا، میری نیند حرام ہو گئی، مجھے نہ رات میں چین نہ دن میں چین، میرا چین سکون سب غارت ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ زہر تمہارے ہاتھ میں پھیل رہا ہے، تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ کٹوا دیا گیا، ہاتھ کاٹنے کے بعد دوسرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ میں پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ زخم لگا کیسے تھا، پورا واقعہ سنا، اس نے پورا واقعہ سنا ہے کہ ایسے ایک مچھلی والا جا رہا تھا، میں نے غریب سے مچھلی چھین لی تھی اور زبردستی طاقت کے زور پر اس سے مچھلی چھین لی اور لے کر آ گیا۔ تو اس شخص نے اس کو مشورہ دیا، اس شخص نے کہا دیکھ اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے
پورا بدن باقی جتنا بچا ہوا ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو جا کر اس مچھلی والے سے معافی مانگے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کا کیس نہیں ہے، یہ اس کی بددعا لگ رہی ہے، تو جا کر اس مچھلی والے سے معافی مانگ لے۔ تو کہتے ہیں میں کئی دن تک اس مچھلی والے کو ڈھونڈتا رہا، اس مچھلی والے کو پکڑا اور اس کے سامنے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا کہ وہ فلاں دن میں نے تیرے سے مچھلی چھینی تھی، تو اس نے معاف کر دیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ سے مچھلی چھینی تھی کیا تو نے مجھے بددعا دی تھی؟ تو اس غریب مچھیرے نے کہا ہاں، جیسے ہی تو مچھلی چھین کر چلا گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ اس نے اپنی طاقت اور اپنی جو پولیس والی ڈگری ہے اس کی وجہ سے اس نے مجھ سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ میری روزی چھینی ہے اور وہ روزی اللہ تو نے مجھے دی تھی، اب اس کے بارے میں تو مجھے اپنی قدرت کو ظاہر فرما۔ تو کہتے ہیں ہاں اسی دعا کی اسی بددعا کی وجہ سے فوراً مچھلی نے کاٹ لیا، اس کا یہ حال ہوا۔ تو جو ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت بدلہ لیتے ہیں، جو کسی پر ظلم کرے گا، باپ کو کسی نے قتل کر دیا، ایک بادشاہ گزرا ہے، بتاؤ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا متوکل اللہ، یہ عباسی دور کا ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا منتصر باللہ، منتصر باللہ اس کا بیٹا تھا۔ تو بیٹے نے کیا کیا، جلدی حکومت حاصل کرنا ہے، 25 سال کی عمر تھی بیٹے کی، اتنی 25 سال کی، لیکن شیطان بڑا خطرناک ہے، شیطان انسان کے دل میں اتنی لالچ ڈالتا ہے کہ انسان پھر اندھا ہو جاتا ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اللہ کے قانون سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور باپ کو تو شریعت میں کتنا ادب کرنے کے لیے کہا گیا، باپ کی عزت اور باپ کی کتنی خدمت کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن یہ تو جلدی حکومت حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، منتصر باللہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اب ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، کچھ کھیل چل رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑی سامنے قالین پر ایک تصویر اتری ہوئی، قالین پر ایک تصویر اتری ہوئی ہے، ایک گھوڑ سوار ہے، ایک گھوڑ سوار ہے، ایک آدمی ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر تاج ہے اور اس کے سامنے فارسی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تو عربی تھا، یہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے یہ لوگ، تو عربی جاننے والے کو فارسی نہیں آتی، تو اس نے کہا کہ یہ پڑھ کر مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ۔ اس کے وزیر وغیرہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا ہم میں سے کسی کو اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ اس نے کہا جلدی جاؤ، باہر سے کسی کو لے کر آؤ، باہر سے کسی کو لے کر آؤ اور یہ پڑھنے لگاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگ گئے باہر اور ایک آدمی کو لے کر آئے جس کو فارسی آتی تھی، اس سے کہا یہ پڑھو۔ اب اس نے جیسے ہی پڑھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ فارسی جو پڑھنے والا تھا اس نے جیسے ہی وہ فارسی لکھا ہوا فارسی کی تحریر پڑھی اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کیا لکھا ہوا ہے سناؤ۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ ایسی ہی بیکار چیز ہے، بیوقوفی کی بات۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تیرے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ عجیب بات لکھی ہوئی ہے، تو پڑھ کر سنا نہیں تو میں دوسرا آدمی بلاؤں گا، میں دوسرے آدمی کو بلاؤں گا اور تجھے سزا دوں گا۔ تو اس نے مجبوری میں پھر پڑھ کر سنایا۔ کیا لکھا ہوا تھا اس پر؟ اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیروے ابن کسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایران کا بادشاہ تھا کسرا، اس کا بیٹا تھا شیروے، تو اس شیروے نے اپنے باپ کسرا کو قتل کیا تھا، تو اس نے فارسی میں وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں شیروے ابن کسرا، میں نے اپنے باپ کو مار کر حکومت حاصل کی، لیکن میں 6 مہینے تک بھی اپنی حکومت سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اور مجھے موت آ گئی۔ اپنے باپ کو قتل کر کے میں تخت پر تو بیٹھ گیا، لیکن 6 مہینے بھی مجھے اس سے مزہ نہیں مل سکا اور میری موت آ گئی۔ تو جیسے ہی اس فارسی والے نے پڑھا تو یہ جو عربی بادشاہ ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے بھی باپ کو قتل کیا تھا، اس نے بھی باپ کو قتل کر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اور دیکھو اللہ کا کرنا، موت جیسی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر کیسے اسباب بن جاتے ہیں، کیسے ذریعے بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میرے پہلے بھی ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اور 6 مہینے بھی اس کو حکومت نصیب نہیں ہو سکی، تو یہ بات اس کے دل پر لگ گئی اور وہ بیڈ پر پڑ گیا، ایسی بیماری لگی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے میں وہ بھی مر گیا۔ اللہ رب العزت منتقم ہے، اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے۔ تو باپ کو قتل کرے مسلمان ہو کر تو اللہ رب العزت بدلہ نہیں لے گی، اللہ رب العزت منتقم ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ ایک اور تقاضا اسلام کا یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو ہم جلد بازی نہ کریں، ہم برداشت کریں۔ جب اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں یقین ہے، اللہ کے انصاف پر ہمیں یقین ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے،
ہمیں صبر کرنا چاہیے. جو صبر کرتا ہے، جو مظلوم ہے اور صبر کرتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ دیا جاتا ہے. تو یہ دو تقاضے ہیں اس وقت